سامعین و ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دیوبندی آج کل اپنے آپ کو سنی کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہم سنیوں کو یہ دیوبندی لوگ کمال بے غیرتی سے بدعتی یا اہل بدعت کہتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ خود یہی دیوبندی وہابی لوگ بدعتی ہوتے ہیں، جیسا کہ دیوبندیوں کے بڑے مشہور اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو مفتی طارق مسعود نے اپنے ایک بیان میں اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ ہمارے دیوبندیوں میں بدعتی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہیں، ریشو بہرحال بہت زیادہ، اور ہول سیل کے حساب سے بدعتی دیوبندیوں میں ملیں گے۔ یہ بیان خود طارق مسعود نے، دیوبندیوں کے جو مشہور مفتی ہیں، انہوں نے دیا تھا، اور اس بیان کو سامعین و ناظرین آپ حضرات نے کئی بار سنا ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی کئی ویڈیو میں طارق مسعود کے اس بیان والی ویڈیو کو پیش کیا ہے۔ لیجئے ایک بار پھر وہ ویڈیو اور طارق مسعود کا وہ بیان ملاحظہ کر لیجئے۔ اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں۔ ان کے اسی بیان کے پیش نظر سامعین و ناظرین، جب ہم نے دیوبندیت کا مطالعہ کیا، دیوبندیت کو قریب سے دیکھا اور دیوبندیت کا جائزہ لینا شروع کیا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ واقعی دیوبندیوں میں بدعتی ہول سیل کے حساب سے پائے جاتے ہیں، جن پر کئی ایک ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر اس سے پہلے بھی اپلوڈ کر دیے ہیں، جنہیں آپ حضرات نے، اگر آپ ہمارے چینل کے ریگولر ویورز ہیں تو آپ حضرات نے ضرور ان ویڈیوز کو دیکھ لیے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی دیوبندیوں کی ایک بدعت کو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، دارالعلوم دیوبند کے ایک شیخ الحدیث تھے جو کچھ سال پہلے ہی مر کر مٹی میں ملے ہیں۔ ان کا نام تھا سعید احمد پالن پوری۔ یہ دیوبندیوں کے بڑے مقبول اور مشہور مفتی ہیں، اور دیوبندیوں کے اندر ان کی بڑی شان ہے۔ اسی سعید احمد پالن پوری کا یہ بیان آپ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ بعض بڑے بڑے حضرات لاؤڈ اسپیکر لے کر بیٹھتے ہیں اور ذکر کراتے ہیں، سب مریدین بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو سب کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ یہ بدعت ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی کرواتا ہو، کسی کا نام نہیں لیتا، اس طریقے سے ذکر کروانا یہ بدعت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر نقید کی، کہو بھائی سبحان اللہ، تو اب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی پر نقید کی تھی۔ یہ طریقہ میں نے آج سے 25 سال پہلے پرسٹن میں ایک بزرگ تھے، مولانا اسماعیل وادی والا یا دادی والا، واڈی والا، مولانا اسماعیل واڈی والا تھے۔ میں بولٹن میں رمضان گزارتا تھا، تو وہ پرسٹن قریب ہے، وہ میرے پاس آتے تھے، میرے ان سے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ میں پرسٹن گیا تقریر کرنے کے لیے، تو وہ مسجد میں ان کے 10-12 مریدین تھے، اور وہ گول بیٹھے تھے، اور بیٹھ کر وہ ذکر کراتے تھے لا الہ الا اللہ، تو سب کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ذکر یہ انفرادی عبادت ہے، اور سب بیٹھے ہوئے، ایک وہاں بیٹھا ایک وہاں بیٹھا ایک وہاں بیٹھا، اپنا اپنا ذکر کر رہے، کرو، اجتماعی نہیں۔ اجتماعی ذکر کرواتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا آدمی کرواتا ہے، چاہے کوئی مفتی کرواتا ہے، وہ غلط ہے، وہ دیوبندیت نہیں ہے۔ 50 سال سے تو میں اکابر دیوبند کو دیکھتا آ رہا ہوں، اجتماعی ذکر کہیں نہیں تھا، اب شروع ہو رہا ہے، دیوبندیوں میں بھی اجتماعی ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اتنا تو میں نے دیکھا ہے، ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ قدس سرہ کے ساتھ جو لوگ طواف کرتے تھے، وہ ظہر کے بعد ذکر کرتے تھے، ہر ایک اپنا اپنا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اجتماعی ذکر نہیں ہے، ایک جگہ بیٹھے ہیں، جیسے نماز سے فارغ ہو کر ہر بندہ دعا مانگ رہا ہے، تو یہ اجتماعی دعا نہیں ہے، یہ تو ہر ایک اپنی اپنی مانگ رہا ہے۔ اب دیکھنے میں ساروں نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، تو ایسا نظر آتا ہے جیسے ہے تو اجتماعیہ ہے، تو اجتماعیہ نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی مانگ رہا ہے۔
تو حضرت شیخ قدس سرہ کے یہ تو ہم نے دیکھا کہ مسجد میں 500-700 آدمی ہیں، ہر ایک اپنا ذکر کر رہا ہے، دائیں سے کوئی مطلب نہیں، بائیں سے کوئی مطلب نہیں، کسی کا ذکر جلدی شروع ہوا، کسی کا بعد میں ختم ہوا۔ اس کی حیث اجتماعیہ نہیں ہے، حیث اجتماعیہ یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر لے کر پیر صاحب بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ، تب سب کہتے ہیں ایک ساتھ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک نئی بات ہے جو دیوبندیوں میں پیدا ہونی شروع ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک میری آواز پہنچے وہاں تک پہنچاؤ یہ بات کہ یہ غلط ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر تنقید کی۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری نے بھی اجتماعی ذکر کو بدعت قرار دیا ہے الاعتصام نامی کتاب کے حوالے سے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کی یہ ویڈیو۔ سامعین، ایک کتاب الاعتصام امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے انہوں نے، یعنی اور اس میں سے بدعات میں سے کسی معین کیفیت اور حالت کو لازم پکڑ لینا ہے، جیسے کہ اجتماعی صورت میں ایک آواز ہو کر ذکر کرنا، ایک آواز ہو کر اجتماعی طور پر بلند آواز ذکر کرنا، اس طرح بدعت ہے۔ اور صرف یہی نہیں سامعین و ناظرین، بلکہ ان کے گھر کی کتابوں میں بھی اس طرح کے حوالے آپ کو مل جائیں گے تلاش کرنے پر، جس میں اجتماعی طور پر ذکر کرنے کو بدعت قرار دیا گیا ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سعید احمد پالنپوری کے ساتھ ساتھ اس لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری نے بھی اجتماعی طور پر ذکر کرنے کو کیا کہا ہے؟ بدعت کہا ہے۔ اب سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے دیوبندیوں کے بہت ہی مشہور مولوی الیاس گھمن کی یہ ویڈیو میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں اس میں کیسے اجتماعی طور پر بیٹھ کر ایک ساتھ ذکر کر رہے ہیں بلند آواز سے، جسے لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری نے بھی بدعت قرار دیا ہے۔ دیکھیں اس ویڈیو کو اور سنیں کیسے یہ اجتماعی طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ۔ تو اب تمام کے تمام دیوبندی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے طارق مسعود نے کہا کہ دیوبندیوں میں بدعتی ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعید احمد پالنپوری اور لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری نے بھی جس حیت اور جس طریقے سے اجتماعی طور پر ذکر کرنے کو بدعت کہا، اسی طریقے سے الیاس گھمن اجتماعی طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیا الیاس گھمن اور ان کے ساتھ ذکر کرنے والے بدعتی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور سامعین و ناظرین، آپ خود بتائیں کہ دیوبندیوں کے بدعتی ہونے میں اب کیا شک رہ جاتا ہے؟ لہٰذا اس تعلق سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ کر دیں، تاکہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ سنیوں کو بدعتی کہنے والے یہ دیوبندی وہابی خود کتنے بڑے بدعتی ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات بھی انفرادی طور پر اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔